اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک اور مبارک نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز محترم بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو ذکر کی فضیلت، ذکر کے فائدے اور ذکر کی اہمیت بتاؤں گی۔ ذکر کس کو بولتے ہیں، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ میرے پیارے بہن بھائیوں، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی یاد، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی رہے، یہ ذکر کہلاتا ہے۔ ذریعہ ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ ذکر قرآن ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا۔ دوسرا ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ اس میں زبانی ذکر بھی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ زبانی ذکر کر رہی ہے، مطلب کہ زبان بھی اس میں ذکر کر رہی ہے، اور قرآن پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے جسم کی حرکت بھی ہو رہی ہے۔ آپ اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں رکوع میں، سجدے میں آپ اللہ کے سامنے گر گئے ہیں، یہ گویا کہ جسمانی ذکر ہو رہا ہے، اور قولی ذکر بھی ہو رہا ہے، مطلب کہ آپ کی زبان کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور آپ کے جسم کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ذکر جو ہے وہ یہ ہے ذکر مسمونہ۔ ذکر مسمونہ وہ ہے جیسے کہ دعائیں، وہ دعائیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے مختلف کام کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ صبح اٹھتے ہوئے دعا کرتے تھے، واش روم جاتے تھے تو دعا کرتے تھے، بیت الخلاء سے باہر نکلتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، کھانا کھایا تو دعا پڑھتے تھے، کھانا ختم کر لیا تو دعا پڑھتے تھے، وضو کے لیے بیٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اور وضو ختم کر لیا تو دعا پڑھتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اور مسجد کی طرف جاتے تھے تو بھی دعا پڑھتے تھے، آئینہ دیکھا تو دعا پڑھی، کپڑے بدلے تو دعا پڑھی، یہاں تک کہ کوئی بھی کام دنیا کا ایسا نہیں جو دعا کے بغیر کرتے تھے۔ پہلے دعائیں کرتے تھے، اور پھر کوئی عمل ایسا نہیں جس میں وہ دعا نہ ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ ہاتھ آپ کے کام کر رہے ہیں، جسم کام کر رہا ہے، زبان آپ کی ذکر کر رہی ہے، دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں دل آپ کا مشغول ہے۔ میرے پیارے عزیز محترم بہن بھائیوں، 101 پریشانیوں میں گھرا ہوا انسان کیسے راحت اور سکون کے ساتھ اور مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے، خوشیاں بکھیرتے ہوئے زندگی کے لمحات کو گزار سکتا ہے، اپنی زندگی کو آسان کر سکتا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ جس شخص کی زندگی میں ذکر نہیں وہ مردہ ہے، مثل الحی والمیت۔ حدیث کی نت ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اور دوسری روایات کے الفاظ ہیں کہ جس گھر میں ذکر ہوتا ہے وہ زندہ لوگوں کو گھر ہے، اس میں خوشیاں ہیں، اور جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا وہ قبرستان ہے، اور قبرستان میں چور ڈاکو چھپتے ہیں، قبرستان میں سانپ اور بچھو چھپتے ہیں، وحشت اور دہشت ہوتی ہے، ان گھروں میں خوف و پریشانی اور طرح طرح کی مصیبتیں اور وبال ہوتی ہیں۔ ذکر اللہ، جب تک اللہ کا ذکر زبان پر نہیں آتا، دل میں نہیں ہوتا، جسم کے اعضاء اس کے مطابق حرکت نہیں کرتے، انسان کی شخصیت کی تعمیر نہیں ہوتی، اور چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تمہیں موت آئے تو تمہاری زندگی کے رویے یہ ہوں کہ تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، ذکر سے ہر وقت تم لوگ تر ہو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سب زبان پر ذکر لائیں، تجربہ کر کے دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون اور چین کتنا آتا ہے، راحتیں آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں برکت کیسے آتی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ایک حدیث جو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور آ کر کہتا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات بتائیں مجھے جو بات میں کسی سے نہ پوچھوں اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔
اس نے کہا اور چل پڑا۔ پھر سوچتا ہے اور واپس آ گیا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے لیے ہوا، میرے لیے تو کچھ نہ ہوا، تو کیا؟ والحمدللہ، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا؟ ولا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے رزق دے۔ تو پھر وہ سوچتا ہے اللہم اغفر لی، معاف تو اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے کیا؟ رحم بھی اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے کیا؟ رزق بھی اللہ نے دینا ہے، میرے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کہو گے نا اللہم اغفر لی، اللہ ساتھ ہی کہے گا قد فعلت، میرے بندے میں نے معاف کر دیا۔ جب تم کہو گے اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ فرمائیں گے میرے بندے قد فعلت، میں نے رحم کر دیا۔ اور جب تم کہو گے اللہم رزقنی، تو اللہ کہیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے رزق دے دیا۔ سبحان اللہ۔ صحیح الجامعہ کی روایت یہ ہے کہ سب سے پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے کہ جب تم دنیا سے جا رہے ہو، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو اور تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تو اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے، جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں سورت نمبر 33 آیات نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ وعصیلا، اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کیا کرو، وسبحوا بکرۃ وعصیلا، اور صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو۔ کیا ذکر کرو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سکھا دیا، بتا دیا۔ اب یہ چھوٹا سا کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے حیران کن اس کے فائدے اور ثمرات رکھے ہیں۔ استغفر اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی تنگی کو آسانی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان ہی نہیں ہوا۔ اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی الیوم 100 مرہ، جس شخص نے صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ صرف ایک لفظ، صرف ایک کلمہ، صرف ایک اللہ کا نام پڑھنے سے، اپنی زبان سے ذکر کرنے سے ہماری زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، غم، وسوسے، وہم سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت ذکر کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا، آپ ذکر کیا کریں، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو تازہ کیا کریں۔ اس میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، بس آپ نے اپنی زبان کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی یاد سے تازہ کرنا ہوتا ہے۔ ذکر کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، ذکر کرنے سے انسان کی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں، غم، وسوسے، شیطانی خیالات دور ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، آپ ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبان سے ادا کر کے تو دیکھیں، آپ کو خود احساس ہوگا کہ آپ کتنے سکون میں ہیں، کتنی راحت میں ہیں، آپ کا دل کتنا ہلکا ہو گیا ہے، کیونکہ جب آپ یقین سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر لائیں گے اور اللہ کو محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والا ہے اور بہت پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمارے لیے دین میں بہت آسانیاں ہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرنے اور ہمیں دین کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، آمین۔ میں آپ سب سے یہ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیں گے اور اپنی زندگی کو ذکر سے آسان کریں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سب کی دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے دین کی باتیں سنی، اس چینل اسلام اور قرآن کو پسند کیا۔ آپ سب
بھی اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لے سکتے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ آپ سب کے لیے قیامت تک اجر و ثواب میں شامل ہوتا رہے گا، کیونکہ اس چینل میں دین کی معلومات موجود ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ سب کو بتائی جاتی ہے۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس چینل اسلام اور قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوشیوں سے نوازے اور آپ سب کو تمام پریشانیوں سے نجات دلا دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔